السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا شور چل رہا ہے، بھائی بالی ووڈ کا سٹار، سپر سٹار عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، مکہ مدینہ گیا ہوا ہے۔ اور بھائی جان اگر وہ گیا ہوا ہے تو اپنے پیسوں سے گیا ہے، اور اس کو بلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ نے اسے بلایا اپنے گھر۔ ہم کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ بھائی اس کی زندگی ہے، جو ہے وہ جو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے ذمہ ہے۔ یہ کبھی بھی اس طرح نفی نہیں کی جا سکتی کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسری نیکی نہیں ہوتی۔ بھائی اگر وہ گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا تعلق اس کی الگ ہے، نیکی کا تعلق الگ ہے۔ نیکی پہ گیا ہوا ہے، اللہ رب العزت قبول کر لے۔ جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبول نہیں کیا، حالانکہ 4 مہینے لگانے کے بعد بھی جنید جمشید صاحب اپنے گانا گانے کے لیے بار میں جاتے، سنگنگ کرتے رہتے تھے، لیکن ایستا 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 اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ہدایت پہ چلا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ مشکل نہیں ہے کہ شاہ رخ خان کی زندگی اللہ بدل دے اور ہدایت پہ چلا دے۔ بڑے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے گھر مندر بنا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کے گھر میں کافرہ عورت ہے۔ بھئی اگر کافرہ عورت، اس کا گناہ اس کو الگ ہے، لیکن آج عمرے پہ گیا ہوا ہے، اس کو مسجد کی طرف جانے کی فضیلت تو سن لیں آپ۔ بھئی جو شخص وضو کر کے جاتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو ہر قدم پہ اس کے ثواب بڑھائے جاتے ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے، تو اس کو وہ فضیلت تو حاصل ہو رہی ہے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کو اس شاہ رخ خان کا یہ سجدہ قبول ہو جائے۔ بھائی اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کھول کے رکھے ہیں ابھی تک۔ تھوڑی وسعت ظرفی پیدا کریں، خود کو کامل مسلمان یا جنتی مت سمجھیں، دوسروں کے لیے بھی دروازے اوپن رکھیں۔ اللہ کے واسطے یہ مسلمانوں کے کھول کے، مسلمانوں کا جو کمرہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، اس کمرے میں دوسروں کو بھی آنے دیا کریں۔ نہ ہمیں اللہ نے جنت کا ٹھیکیدار بنایا ہے، نہ ہمیں دین کا ٹھیکیدار بنایا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، یا فلاں کا دین مقبول نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے اگر ان کو ہدایت دی، اللہ نے انہیں اپنے گھر بلائے، یہ خاص توفیق ہے اللہ کی، ان پر خاص رحمت ہے اللہ کی۔ من تقرب الی فتلقیتہ من بعید، اس حدیث کو کہاں فٹ کرو گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص میری طرف قدم اٹھاتا ہے اور میری طرف بڑھتا ہے تو میں دور سے اس کو ویلکم کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں مرحبا، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرتا ہے، مسجد کے لیے قدم اٹھاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے اندر ایک کھویا ہوا شخص، گم شدہ شخص واپس آ جائے۔ تو اب اندازہ کرو کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے اور وہ 10 سال کے بعد اپنی ماں کے گھر، والد صاحب کے گھر واپس ہے، تو گھر والوں کے کیسے خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کے واپسی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہ تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ انسان پوری دنیا، پوری کائنات کو گناہوں سے بھر دے اور اتنے گناہ کرے کہ اس ایک ذرہ جگہ بھی خالی نہ ہو، ہر جگہ اس شخص کے گناہ پڑے ہوں، اور وہ ہے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت کو ذرا فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک کے اپنے یہ آیات پہ غور فرما دیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندوں سے فرما دیجئے، ان بندوں سے، عبادی پہلے فرمایا کہ میرے بندے، پھر میرے بندے کون ہیں؟ وہ بندے جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور ان کے سر کا بال تک بھی نظر نہیں آ رہا، وہ گناہ کر 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 کے خود اس گناہ میں ڈوب چکے ہیں۔ ان سے فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پہلے انا فرما دیا، پھر آگے جميعا، دو مہریں لگا دی کہ بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ بھائی جان تھوڑی وسعت ظرفی پیدا کرو یار، اللہ کے واسطے لوگوں کو مسلمان بننے دے، لوگوں کو اللہ کے پاس آنے دے، ان پہ اعتراضات نہ کریں۔ کیا آپ نے وہ نہیں سنا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم؟ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پیچھے ایک بات آ رہی ہے متقی لوگوں کی۔ متقین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یا گناہوں کی انتہا کر دی، پھر انہیں فوراً اللہ یاد آ گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور آئے اللہ سے معافی مانگی، تو متقی بن گیا اللہ کے ہاں۔
انسان کو اللہ رب العزت نے خود کمزور بنایا، خلق الانسان ضعیفا۔ صرف انبیاء اور اللہ کی ذات ایسی ذات جو ہر قسم کے بھول اور گناہ سے پاک ہیں، اس کے بعد جتنی بھی انسانیت ہے سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا ہے۔ کمزور بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے گناہ ہوگا، پھر اٹھے گا، آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر پوری انسانیت نیک ہو جائے، گناہ کرنا چھوڑ دے، گناہ کوئی بھی نہ کرے، اللہ رب العزت اس پوری انسانیت کو ختم کر ڈالے گا اور ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گا اور اللہ سے آ کے معافی بھی مانگے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کو ایسے جکڑو مت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب ہے۔ یار اگر وہ شاہ رخ خان چلا گیا ہے، اگر اس نے سجدے میں ایک آنسو بھی بہا دیا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا، سارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی غصہ ظرفی پیدا کرو، اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو تنگ مت کرو۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے تو دین سے متنفر لوگ ہیں یا شدت پسند لوگ ہیں، ان کو دین کی طرف راغب ہونے دو، انہیں دین کی طرف آنے دو۔ یہ دین ایک ایسا خوبصورت چشمہ ہے نا، جس نے اس سے ایک بار پانی پی لیا تو یہ اس کی زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ ہمیں کیا ہے، اگر ایک بندہ بیچارہ کوشش کر کے محنت کر کے اتنی بڑی وہ ہستی ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، سپر سٹار ہے، وہ آیا ہے، اگر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ایک وقت نکال کے آیا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اسے سمجھنے دو۔ اعتراض کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اب اپنا نقصان کرو کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دین اسلام محبت کا نام ہے، کسی کو محبت دے کر دین میں لگاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، جو چاہے دین آ کے پڑھے سمجھے، اللہ رب العزت کا دل بدل دے۔ وہ گیا ہوا ہے، دیکھے گا خود مسلمانوں کا میل جول دیکھے گا، مکہ مدینہ کے اندر لوگوں کی عبادت دیکھے گا، اللہ کے سامنے لوگ رو رہے ہوں گے، اس کا دل بھی پگھل جائے گا۔ سب سے پہلے جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ مکہ شریف میں نازل ہوتی ہے۔ تو یار ایک تجلی تو اللہ رب العزت اگر شاہ رخ خان کے دل پہ ڈال دے تو اللہ پاک کے لیے کیا دیر ہے۔ اللہ رب العزت کی دنیا، اللہ پاک کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی جنت کو مت سکیڑو۔ جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر پوری انسانیت کو اللہ رب العزت جنت میں ڈال دے، بلکہ 10 کروڑ گنا انسانیت اور پیدا کر دے، انہیں بھی جنت میں ڈال دے، پھر بھی اللہ رب العزت کی جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صرف اکیلے جنت میں جانے والے مت بنو، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ کے واسطے تھوڑی پازیٹیو تھنکنگ بھی رکھو، وسعت رکھو، دوسروں کو بھی اس فضیلت سے، اس جنت میں جانے سے منع مت کرو۔ مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔